السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 3 آیتیں 13، 14 اور 15 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ، جبکہ آج جمعہ کا دن بھی تھا، اس کے باوجود بھی الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد اتنی بڑی تعداد میں ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے محبت دل میں جگائے رکھے۔ یہ علماء سے محبت ہی کی تو دلیل ہے الحمدللہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ حقیقی محبت کرنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ میرا عنوان ہے اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ اب یہاں بزرگ حضرات بھی موجود ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب آپ تو صرف نوجوانوں سے خطاب کریں گے، تو ہم بھی تو بڑی محنت سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، یا پھر ہم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ بوڑھی مائیں ہوں گی، وہ بھی سوچ رہے ہوں گی، خواتین، کہ مولوی صاحب صرف نوجوانوں ہی سے بات کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو کچھ بتائیں گے ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، جوانی کا دور ایک ایسا دور ہوتا ہے جس کے لیے لوگ ترستے۔ عربی میں پڑھے ہیں لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کاش کہ بچپنا لوٹ آتا، کوئی یہ نہیں کہتا کاش کہ میں بہت بوڑھا ہو جاتا، لیکن جوانی کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ کاش کہ جوانی لوٹ آتی۔ ماشاءاللہ کچھ نوجوان بڑے اچھے ہیں الحمدللہ، بڑے سیدھے سادے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، شراب، کباب، شباب، یہ دیکھیے بابا ملا ہوا سب میں، شراب، کباب، شباب، اسی میں مست ہیں۔ جوانی کو بولتے ہیں مستانی ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا کیا جائے؟ کہیں کہیں آپ جائیے گا الحمدللہ، مجھے تو کوئی لگ نہیں رہا جو میں بولنے جا رہا ہوں، لیکن کہیں کہیں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو میں بول رہا ہوں، کان میں بالی اور منہ پہ گالی، آگے چل کے آپ دیکھیے گا ہونٹوں پہ لالی بھی آ جائے گی۔ یہ ہونے والا یونیک ہونا چاہیے، ایک دم ہٹ کے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے چلتے چلتے بات کریں گے، کسی کی ماں پر فوراً آ جائیں گے، اس کی ماں کا تو بہن کا تو اور جوانی کا خون جو ہے نا بہت گرم ہوتا، اور جوانی ہی میں عادت ادھر ادھر کی لگتی، کوئی کھینی کھا رہا، تمباکو کھا رہا، سگریٹ پی رہا۔ اب اگر مولوی صاحب یہ جملہ بول دیں تو ہمارے بزرگ ناراض ہو جائیں گے۔ کیا بول دیں تو ناراض ہو جائیں گے؟ ارے بھائی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، یہ سب کھانا کس نے سکھایا ہے؟ بزرگوں ہی سے تو ان لوگوں نے سیکھا ہے۔ جا بیٹا سگریٹ لے کر آ، جا بیٹا کھینی لے کر آ، تمباکو لے کر آ، بیٹا ماچس بھی لے کر آنا۔ تو ہم ہی تو منگوائیں،
تو جب منگائیں اور جب کھانے لگتے ہیں تو بولتا رہے نہیں میرا بیٹا بگڑ گیا بگڑ گیا بگڑ گیا. تو ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں، کچھ لوگ بہت بگڑے ہوئے ہیں. جو اچھے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جو بگڑے ہوئے ہیں ذرا ان کو سیدھے لانا. بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے. ہارڈ ہو گیا کیا علماء کو چھوڑ کے؟ سمجھے کیا جو میں بولا؟ کتنے لوگ سمجھے بھائی؟ ہاتھ اٹھائیے. تو آپ نہیں سمجھے، بالکل صحیح بولے آپ سمجھے نہیں سمجھے. جو طالب علم ہے، جو مولی صاحب ہے، ان سے میں بالکل خطاب نہیں کر رہا ہوں. سمجھے آپ لوگ؟ اب اس کا ترجمہ بتانا پڑے گا. ترجمہ بتائیں گے تو اس کی جو روحانیت ہے اور جو مزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے. ارے کیا ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ کیا بہت بندش ہے، یہ کیا پینٹ شرٹ پہن کے گھومنے میں ذرا مسئلہ ہے، ارے یہ کیا 5 وقت اٹھ کے آ کے نماز پڑھنا پڑتا، ارے یہ کیا کسی لڑکی کو ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، نکر پر کھڑے ہو نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے؟ ترجمہ سے بات سمجھ میں آ جائے گی. بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے. آنکھ لڑی، کوئی پسند آ گئی، تھوڑا مسکرائے، پھر وعدہ، پھر ملاقات، اور گھر چھوڑ کر مسئلہ پیدا ہو گیا. تو یہ جو مسئلہ ہے جو چل رہا ہے کہیں کہیں بہت گڑبڑی ہے. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نوجوانوں سے خطاب، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بھائی دونوں میں جوانی جو ہے سب بات کرنے کا. یاد رکھیے گا ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اپنی اہمیت سمجھنا، لیکن جوانی میں جلدی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے آپ بری عادت لگ جاتی ہے. ماشاءاللہ اب آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں، کہیں کہیں تو ایسا ہے کچھ نوجوان لوگ، یہ دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ یہاں پر سوئی گھسا گھسا کے اس کے اندر کیا معلوم کیا ڈال دیتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں یہ ٹائپ کا پتا لیے رہیں گے، سونگتے رہیں گے. اب وہ کیا سونگ رہے ہیں؟ جب تک وہ نہیں سونگیں گے صحیح ہے ہی نہیں. معلوم ہے اس کو کیا بولتے؟ سمجھ گئے آپ سمجھے نا سونگنے والا؟ چلیے تب ٹھیک ہے، پھر سمجھ گیا تو مسئلہ حل ہو گیا. وہ سونگتے رہتے. کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو گولی کھا کے گھومتے ہیں. یہ کون سی گولی ہے بھائی؟ ارے مولی صاحب آپ کو کیا معلوم، یہ گولی نہیں، وہ بالکل ہولی والی ہے، اور اس کو کھانے سے ایک دم مزہ آ گیا. کیسے بات کریں گے؟ مزہ آ گیا. ارے کیا مزہ آیا، کیا مزہ آیا. اس لیے آپ دیکھیے گا کچھ لوگوں کے بال جو ہے کاٹنے کا انداز بھی الگ ہے. اب کیسا انداز ہے؟ یہ یہاں سے کاٹے اور 20 سے 3 لائن نکال کے ادھر نکال دیے. ابھی ایک جگہ پہ میں چھوٹے بچے کا دیکھا، یوں ہی 12-13 سال کا ہوگا. بیٹا آپ نے ایسے بال کٹانا؟ اب ایک چلا ہوا نا کہ ادھر پتلا کر کے یہاں پر اوپر رکھنے کا، صرف یہ چلا ہوا ہے. آپ دیکھیے گا یہ کس کے اسٹائل میں آپ کاٹ رہے ہیں؟ کون ہے آپ کا آئیڈیل؟ یہ نمونہ کون ہے؟ کس کا نمونہ ہو سکتا ہے یہ؟ بولیے ویسا بال کون کاٹا ہے؟ شرمائیے نہیں، کہا کو شرمائیے گا، معلوم سب کو ہے کہ وہ کس نے کاٹا. چلیے اب میں اور آسانی کر دیتا ہوں، کوئی فٹ بالر ہے اس نے کاٹا. کون ہے وہ؟ ایم سے ہے اس کا نام. نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے بھولے ہیں آپ لوگ، الحمدللہ. ارے فٹ بال کھلاڑی ہیرو بنا، آپ جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، بول دیجیے کیا نام ہے اس کا؟ اوہ دیکھا آپ نے، بال کاٹنے کا انداز. ایک صحابی کا نام لے لوں، پوچھ لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے تھے اور وہ شادی سے پہلے مسجد ہی میں سوتے تھے. کون ہے وہ؟ میں علماء سے بالکل خطاب نہیں کر رہا ہوں. شادی ہونے سے پہلے وہ مسجد ہی میں رہتے تھے. کہاں بتا پائیں گے؟ میرے بھائیو اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھیے. کچھ لوگ پینے میں مست ہیں، کچھ لوگ پلانے میں مست ہیں. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے.
وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. جلدی سے بات سمجھ میں نہیں آتی. امی کو بولتے امی پیسہ لا, اب پیسہ دیتی کہ نہیں دیتی, گالی بات. شادی کے بعد جب گھر والی اندر آتی ہے نا تو دماغ بالکل صحیح ہو جاتا. ممی بولتی, اب دیکھیے اپنے یہاں ایک فیشن اور ہے, اب آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں, لیکن جہاں جہاں بھی گیا لوگ بولتے مولوی صاحب یہ فیشن ہے. ابا کو ہم لوگوں نے بنا دیا پاپا, وہ چائے بسکٹ میں ملا کے کھانے والا پاپا جی بسکٹ. امی کو ہم لوگوں نے بنا دیا ممی. ممی کا معنی ہے لاش, جو فرعون کی لاش وغیرہ مصر میں رکھی ہوئی ہے. بیچاری امی جیتی جاگتی ہے, ان کو ہم نے مار کے ممی بنا دیا. یہ فیشن ہے. اب یہ فیشن کہاں سے آیا؟ نیا نیا سب چل رہا ہے, ہر چیز کا فیشن. کچھ نوجوان کو ماشاءاللہ داڑھی رکھنے کا شوق ہوتا ہے, یہاں پر آپ دیکھیے گا فرینچ کٹ رکھیں گے. یہ کون سا کٹ ہے بھائی؟ مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں, وہ عربین کٹ ہے یہ. اچھا, کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ مونچھ جو ہے نا آدم دونوں سائڈ سے نکال کے رکھیں گے, تیل لگا لگا کے اس کو ٹائٹ کیے رہیں گے. مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں. رے بھائی اگر ایسے ہی شوق رکھیں گے جوانی میں تب تو ہو گیا مسئلہ. جوانی کی اہمیت کو سمجھیے. اب میں پوچھتا ہوں, آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کون ہے؟ وہ مولانا ابوالکلام آزاد. نوجوان تھے. میرے ایک سر کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب ارے آپ لوگ مولوی لوگ ہو, مولانا ابوالکلام آزاد 15 سال کی 8 سال کی عمر میں جتنی کتابیں پڑھ چکے 50 سال کی عمر میں آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے. میرے بھائیو کہاں ہے مولانا صاحب؟ مولانا ابوالکلام آزاد. آج کوئی مولانا صاحب سیاست میں ہے؟ آپ نے ہی کام کرنا. ایسے نوجوان کو تلاش رہے ہیں, کہاں ہے وہ؟ سیاست میں بھی آگے آئیے. ملک کے لیے آپ نے کام کرنا, سماج کے لیے کام کرنا, دین کے لیے کام کرنا. نوجوانوں کی اہمیت کا کیا کہنا؟ یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے. ریڑھ کی ہڈی کو دیکھتے ہیں, جسم کھڑا ہوا ہے. اگر جسم سے ریڑھ کی ہڈی کو نکال دیا جائے تو پورا جسم دھڑام سے نیچے گرے گا یا کھڑا رہے گا؟ گر جائے گا. تو نوجوانوں کی اہمیت ایسی ہی ہے. اس لیے بزرگوں سے بھی ہم نے کہنا کہ آپ نوجوانوں کی اہمیت سمجھتے ہوئے ان سے کام لیجئے. آئیے ذرا بتا دوں آپ کی جوانی کی اہمیت کیا ہے. ایک حدیث مستدرک حاکم کتاب الرقاق کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 7846. اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. غنیمت جان لو کا معنی کیا ہے؟ فائدہ اٹھا لو. مطلب یہ ہے فائدہ اٹھا لو. نمبر 1 شبابک قبل حرمک. اللہ اکبر. شبابک قبل حرمک, جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپے سے پہلے. یہ نمبر 1 جوانی کیوں ہے اس حدیث میں؟ آدمی پہلے جوان ہوتا یا پہلے بچہ رہتا؟ چلیے اب میں 3 سوال پوچھتا ہوں, ذرا جواب دیجیے گا. ایک بچہ, ایک جوان, ایک بوڑھا, یہ 3 اسٹیج ہے. اگر کوئی آدمی بچہ ہے تو 3 میں سے کیا ہے؟ انرجی, انرجی مانے طاقت. ٹائم, ٹائم مانے وقت. منی, منی مانے پیسہ. یہ تینوں میں سے بچے کے پاس کیا ہے؟ میرا سوال سمجھے, باؤنس تو نہیں ہو گیا؟ یہ تینوں میں سے بچے کے پاس کیا ہے؟ ٹائم, انرجی, منی. وقت, پیسہ اور ٹائم. ابھی بچے کے پاس ٹائم ہے کیونکہ وہ آگے چل کے جوان ہوگا اور جوانی کے بعد بوڑھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب چلیے جوانی میں آ گئے. منی, ٹائم, انرجی. جوانی میں کیا ہے؟ انرجی. انرجی ہے لیکن کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جوانی میں؟ منی کے پیچھے. لیکن جوانوں سے آپ پوچھئے ٹائم ہے؟ نو ٹائم, نو ٹائم, نو ٹائم. چلیے بڑھاپے میں آ گئے. بڑھاپے میں انرجی یعنی طاقت, ٹائم, وقت,
اور ایک چیز اور ہے، کیا ہے وہ؟ پیسہ، منی، پیسہ۔ بڑھاپے میں کیا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ بڑھاپے میں تینوں میں سے کیا؟ ٹائم ہے، انرجی ہے، منی ہے۔ کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے پاس طاقت بچے گی نہیں؟ بچے گی تو اب کہاں چلا جائے گا اٹھ کے؟ وہ ٹائم بچے گا اس کے پاس؟ ٹائم نہیں ہے، اب تو چاچا قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، ختم، گئے، وقت آ گیا جانے کا، نو ٹائم، نو انرجی۔ لیکن بڑھاپے میں ایک خواہش بہت رہتی ہے، کون سی ہے وہ؟ سمجھے آپ؟ کون سی خواہش؟ پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور حساب کتاب کبھی غلط ہوتا ہی نہیں۔ اگر ایک مرتبہ غلط ہو گیا تو 2-3 بار گنیں گے پھر سے، ہر ٹائم، ہر گھنٹے پر آ کے گنیں گے، کچھ بڑھ رہا ہے کیا؟ کچھ بڑھ رہا ہے کہ ارے بڑھے گا کیا؟ یاد رکھیے بیچ والا سب کمانے کا ہے، وہ ہے جوانی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ اب دیکھیے جوانی کے بعد فوراً آ گیا وصحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو۔ جوانی کے ساتھ پھر صحت کو حدیث میں جوڑ دیا گیا ہے، یعنی دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں، بیماری سے پہلے۔ پھر اس کے بعد فوراً آ گیا پیسہ۔ پیسہ ہے، کچھ فائدہ اٹھا لو، کیا معلوم کب وقت غریبی کے آ جائیں۔ پھر خالی وقت ملا ہوا ہے، کچھ نیکی کا کام کر لو، کیا معلوم وقت چلا جائے۔ اور آخر میں ڈھکیل دیا گیا زندگی ملی ہوئی ہے، فائدہ اٹھا لو، کم موت آ جائے۔ اب دیکھیے آخر میں ڈھکیل دیا گیا پانچوں میں سے، جوانی کو نمبر 1 پہ رکھا۔ اور یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسپیشل سوال کرنے والے ہیں، اور اسپیشل جو سوال ہوگا کیا چیز کا ہوگا؟ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2416 2416 لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ ابن آدم کے پیر ہل ہی نہیں سکتے، دونوں پیر میں سے کوئی بھی پیر ہل ہی نہیں پائے گا، رب کے دربار سے ہل ہی نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ ان عمر ہی فیما افنا، عمر کے بارے میں کہاں ختم کر دیا، وان شباب ہی فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں کہاں پرانا کر دیا۔ عمر میں جوانی داخل ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر اللہ نے عمر رکھی آپ کی 100 سال سے شروع کروں، کیونکہ اگر کم سے شروع کروں گا تو بولیے گا مولوی صاحب بہت جلدی ٹکٹ کٹوانا چاہتے ہیں آپ، کیا؟ تو بھائی 100 سال آپ کی عمر، تو 100 میں سے جو بیچ میں ہے جوانی کا، تو عمر میں تو وہ داخل ہے۔ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو کیوں استعمال کیا؟ اس لیے میرے بھائیو اصل کریم وقت وہی ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے جوانی کا غلط استعمال کیا پھر افسوس کرتے رہیں گے۔ نمبر 3 وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا۔ یاد رکھیے گا جوانی کے ساتھ مال جڑ دیا گیا ہے، کہاں سے کمایا۔ کہاں سے کما رہے ہیں ہم اور آپ؟ کچھ بھائی کہاں سے کما رہے ہیں؟ اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا، اس کی اس کو پہنا دیا، اس کی اس کو پہنا دیا۔ کہاں سے کمایا حساب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد کہاں گنوایا۔ من این اکتسبہ، انکم کیا ہے، آنے کا سورس کیا ہے، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا۔ دونوں سوال ہوں گے مال کے بارے میں۔ اور آخر میں جو ہے 5واں سوال وماذا عمل فیما علم، اور جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس لیے کچھ بھائی یہ بولتے ہیں مولوی صاحب بہت اچھا ہے، ہم لوگ مولوی نہیں بنے، نہ مولوی بنیں گے، نہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ کو صاحب بول دیں گے کہ ہم مولوی نہیں تھے، ہماری جانکاری نہیں تھی، تو یہ 5واں سوال اللہ کریں گے ہی نہیں۔ اچھا، ہم مولوی صاحب جو تقریر کر کر کے ہمیں اور آپ کو سنا رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں سنا رہے ہیں، دوسرے دنوں میں سنا رہے ہیں، اس کے آپ عالم ہیں، اتنے مسائل کے آپ جانکار ہیں، اللہ پوچھ لیں گے۔ تو جب تک 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے ہل نہیں سکتے۔ اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام 4-5 دلیلیں ہیں، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مثالی نوجوان تو وہ ہے، کون ہے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم وہ تدبر بھی کیا تو نے،
وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ آئیے دیکھتے چلے، مثالی نوجوان تو وہ ہے، پیغام تو یہ ہے کہ تحقیق کرے۔ اب یوں ہی ہے، کوئی بھی آپ کو گھما سکتا، گھومنے کا نہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، دلیل بتائیے، کہاں لکھا ہوا ہے بتائیے۔ تو آپ الحمدللہ آپ دیکھیے گا صحیح کتاب و سنت پر آنے والے نوجوان لوگ زیادہ ہیں۔ بڑے بزرگ جو ہیں ان کے دماغ میں بات جلدی گھستی ہی نہیں ہے، لیکن جو نوجوان ٹائپ کے ہیں الحمدللہ جلدی بات گھس جاتی ہے، اور جو لوگ پڑھائی لکھائی کرتے جلدی گھستی۔ تو وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ غور کیجئے گا، ایک دلیل اپنے یہاں بہت چلتی ہے، ارے باپ دادا کر رہے ہیں غلط ہے کیا؟ اچھا اتنے لوگ کر رہے ہیں غلط ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے دین کو چھوڑا تو توحید والوں کے امام بن گئے، ان کے ابا نے اپنے ابا کے دین کو نہیں چھوڑا تو آگ میں چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تحقیق کرتے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 74 سے 76 یا 79 تک پڑھیے، اس کے اندر ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات کے وقت ستارے کو دیکھا۔ دیکھیے ظاہری چیز کو لوگ زیادہ پوچھتے، ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب ڈوب گیا میں نہیں مانتا۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا، ختم، میں نہیں مانتا۔ سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا نہ میں نہیں مانتا۔ بقرعید میں ہم اور آپ مولوی صاحب کو بلوا کر جانور ذبح کراتے اور مولوی صاحب پڑھتے، یا ہم لوگ خود سے ہی کر لیتے تو پڑھ لیتے۔ کون سی دعا؟ دعا سب کو یاد، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ، چاند، سورج، چھوٹے سے بڑے تک گئے، اس کے بعد جب بات سمجھ میں آ گئی تو کہا نہیں، میں تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف یکسو ہو رہا ہوں، اسی کی طرف جا رہا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ الحمدللہ جس نوجوان نے تحقیق شروع کی اور سوال پوچھنا شروع کیا، اس کو منزل اخیر میں ملنی ہی ملنی ہے، یہی والی توحید والی۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، یہ ذرا میں خراب اردو میں بول رہا ہوں لیکن پیغام میرا صحیح ہے۔ کئی جگہ کا جب پانی پی کے آتے نا، اس کو کیا بولتے ہیں، کئی گھاٹ کا پانی پی کے آیا ہے، وہاں بھی رہا، وہاں بھی رہا، وہاں بھی رہا، وہاں بھی رہا، جب سب کو ملا لیا اور جتنا ادھر ادھر رہا تو اخیر میں وہی صحیح کتاب و سنت کی طرف آ جائے گا۔ اوہو، اس لیے تحقیق جو کر رہے ہیں بڑا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہی ملا ہے۔ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے۔ ایک نوجوان کے نام کی سورہ ہے، کون سی سورہ ہے وہ؟ پورے قرآن مجید میں ایک نوجوان ایسے ہیں جن کے نام کی سورہ ہے، کون بتائیں گے؟ سورہ ابراہیم، ہاں ان کا تو ختم ہو گیا۔ ایک اور نوجوان ہے جن کے نام سے سورہ ہے، سورہ یوسف۔ ماشاءاللہ، کس نے کہا؟ آپ نے کہا صحیح، سورہ یوسف، صحیح کہا آپ نے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیے یہاں پر کئی نوجوان ملیں گے، بھائیوں کے درمیان جو دشمنی ہو رہی ہے، ابھی ایک صاحب ملے، ابھی جسٹ ہی یہاں آنے سے پہلے، ان کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، یعنی ٹوٹا اس ٹائپ سے یہاں باندھے ہوئے، وہ کاہے باندھے ہوئے بھائی آپ؟ تو بھائی لڑے ہیں لین دین کو لے کر، وہ جوانی ہی میں لڑائی ہوتی لین دین کو لے کر۔ دیکھیں مولوی صاحب یہاں پھاڑ دیا، سر کو پھاڑ دیا، دیکھیے، اور ہاتھ دیکھیے ٹوٹا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھیے اور اپنی زندگی میں لے آئیے، یہ ہے نوجوان اور یہ ہے پیغام، معاف کرنا سیکھیے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہاں ڈال دیا؟ اگر آپ کا بھائی، میرا بھائی کنویں میں اگر ہم کو اور آپ کو ڈال دے تو ہم اور آپ چھوڑیں گے؟ کبھی چھوڑنے والے نہیں۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور رب نے ان کو کہاں کیا کر دیا؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، کھڈا کھودا لیکن کچھ نقصان ہوا، اس لیے میرے بھائیو معاف کرنا سیکھیے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی نوجوانوں کے لیے بہترین نمونہ، سورہ یوسف پڑھیے، اللہ اکبر۔
کنویں میں جب ڈالا، اب اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے، نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرماتے، سب کی کرتے، نکالا۔ وہاں سے جب نکلے مصر میں عزیز مصر کے گھر میں چلے گئے، اللہ نے وہاں سے نکالا، گھر میں لا کے ڈال دیا۔ بڑی آزمائش، بڑی آزمائش، اس لیے میرے بھائیو نوجوانوں کو زیادہ ڈالا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے، جیل میں جو ٹھوسا جا رہا ہے، بوڑھے لوگوں کو ٹھوس رہے ہیں یا نوجوانوں کو ٹھوس رہے ہیں؟ نوجوانوں ہی کو پکڑ رہے ہیں، اور کبھی کبھی ناحق پکڑ لیتے۔ گھبرانے کا نہیں، میں تو پیغام دینا چاہتا ہوں ایسے نوجوانوں کو کہ آپ نے نہیں گھبرانا، یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھ لینے کا۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے نکلوایا، اب یہاں عزیز مصر کے گھر میں ہیں، عزیز مصر کی بیوی جو ہے اب ڈوڑے ڈال رہی ہے۔ تو کبھی کبھی برائی کے لیے پہل عورت بھی کر سکتی ہے، یعنی عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا۔ ابھی ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہیں کا، تو ایک نے بتایا کہ اس نے کوئی چٹھی لکھی، اب دیکھیے جو لوگ کالج میں پڑھتے ہیں ویسا، چٹھی لکھی، مجھے آپ بہت پسند آتے ہیں، مجھے آپ بہت پسند آتی ہیں، اور انگلش میں اس کے لیے ورڈ آتا، مولوی صاحب کی انگلش تو ہے نہیں اس لیے کیسے بولیں گے، اس کے لیے اوپر لکھ دیے، لیکن نیچے نام لکھنا بھول گئے۔ جب نام لکھنا بھول گئے اور دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ اس تک پہنچا دیجئے، وہ لڑکا اچھا لگتا ہے، تو وہ لڑکا پڑھا تو جو لا کے دیا اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، رے بھیا وہ کسی اور کا آیا ہوا، یہ تو بیچ میں واسطہ بن کے آپ تک پہنچایا۔ تو یہ واسطہ والا ادھر ادھر والا مسئلہ بہت چلتا۔ آپ دیکھیے ایک موبائل آ گیا ہے فوٹو والا، لوگ بولتے ہیں ٹی وی حرام، ٹی وی حرام، ٹی وی حرام، ٹی وی حرام۔ اب مولوی صاحب اگر یہ بول دے کہ موبائل فون حرام تو چلے گا، سب لوگ مل کے مولوی صاحب کو پیٹیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اتنا صرف اس معاملے میں کم سے کم ٹی وی میں پورا ننگا نہیں ہے، لیکن موبائل فون میں ننگا ہے کہ نہیں پورا؟ یہ جیو جو فون آیا ہے جب سے، آپ لوگوں کے پاس جیو ہے، ریلائنس والا جیو جی بھر کے ڈیجیٹل لائف سب فری کر دیا، اتنا فری ہو گیا کہ فجر کی نماز میں جو نوجوان آتے تھے پوری رات وہ پیک میں لگے ہوئے ہیں، ایک دم پیک کر جاتے ہیں، اور پوری رات وہ کرتے کیا یہ پتہ نہیں، اپنی فوٹو وہ 50 مرتبہ کھینچیں گے، کوئی اس طرح ہاتھ کر رہا ہے، کوئی اس طرح ہاتھ کر رہا ہے، ذرا مسکرا رہا ہے، پھر لے رہا ہے اور پھر سامنے بھیجے گا۔ یہ بھیجتا کس کو ہے؟ بیوی کو تو آج تک بھیجا نہیں۔ کہاں کون بھیج رہا بولیے؟ شادی سے پہلے جتنا جوش، محبت، پیار بولتے ہیں نا اردو میں، تو لٹو بن گیا ہے، اور شادی ہوتے ہی اس لیے آپ شادی بھی بہت لمبی بہت ٹائم ہو رہا ہے، بہت لمبا گزر رہا ہے، نہیں کر رہے۔ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کچھ ٹکر میں ہے، جوانی برباد ہو رہی ہے۔ ابھی تو آپ لوگوں کے بنارس یونیورسٹی تو ذرا ہائی لائٹ ہے، بنارس ہندو یونیورسٹی جو ہائی لائٹ ہے، ہاں وہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ رے بھیا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اسلامی رول پکڑنا، بول سکتے تانا دیں گے آپ کو، صوفی لگتا ہے، اے ملا بولنے دیجیے۔ ارے آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو نا، ختم، نظر اٹھا کے نہیں دیکھنے کا۔ ارے کب سے سیدھا ہو گیا ہے میرے بھائیو؟ اسلامی چیز جو ہے اس کو برقرار رکھنے کا نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ لوگوں کے ذریعے سے جتنی اچھی تبلیغ ہو سکتی، جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا پیغام جائے گا۔ اپنا اخلاق ایک دم اونچا رکھیے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ یہ کیا جیسے دوسرے لوگ ہیں ویسے کوئی مزہ، لیکن اپنے نوجوان ایسا کر رہے ہیں کیا؟ آپ دیکھیے ہو ہی نہیں رہا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو موقع ملا، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تک پڑھیے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله۔
اس عورت نے بہلایا پھسلایا تو کبھی کبھی پہل عورت بھی کر سکتی ہے. دروازوں کو بند کر دیا, ایک دروازہ نہیں. کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اب جیو فون میں رات بھر جو لگے ہوئے ہیں, واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, ٹویٹر پر لگے ہوئے ہیں, سب پر لگے ہوئے ہیں. آج کل لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کسی 2-3 آدمی کے ساتھ سفر کریں, بلکہ کیا چاہتے ہیں؟ اکیلے میں سفر کریں. 2-4-5 وہیں بیٹھے رہیں گے اور یہیں سے بیٹھے بیٹھے لکھتے رہیں گے. اگر کوئی ہے تو سلام لکھا, وہی بازو میں بیٹھا ہوا ہے. رشتے ناطے ختم ہو رہے ہیں, پوری لائف اسی میں چل رہی ہے. نوجوانوں کا یہ ہو رہا ہے, اگر مہنگا موبائل خرید کے لا کے نہیں دیں گے, جھگڑا جھگڑا جھگڑا. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میرے بھائیو یاد رکھیے گا, جب برائی کے لیے موقع ملے, مثالی نوجوان تو وہ ہے جو یہ کہے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. دل گردے کی بات ہے. لیکن کچھ نوجوان ایسے بگڑے ہوئے ہیں, پہلے بولتے نا ایک پھول 2 مالی, اب وہ ختم ہو گیا. وہ کتنے پھول, کتنے مالی, کتنے تبدیل ہو رہے ہیں. جی نہیں, آپ نے اپنی اصلیت کو ختم نہیں کرنے کا, چاہے جو بھی ہو جائے میرے بھائی, اور اس کا پھل ملتا ہے. یوسف علیہ السلام آگے آگے چلے, یہ پیچھے پیچھے چلی. کرتا جو ہے وہ پھٹ گیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کرتا پہننا چاہیے. کرتا وہ بھی ذرا ہے, اچھا لگتا ہے. اچھا یہ بتائیے, آج سے 5 سال 10 سال پہلے بوڑھے لوگ کرتا پہنتے تھے جیسا کہ آج کل وہ لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں بزرگ لوگ. آج سے 5 سال 10 سال پہلے آپ اکثر بزرگوں کو دیکھیے گا کرتی پاجامہ, اپنے یہاں بھی تھا نوجوانوں کا. لیکن یہ 5-10 سال میں بوڑھے لوگ بھی پینٹ شرٹ پہننے لگے. اب مولوی صاحب منع نہیں کریں گے, یہاں تک کہ کہیں کہیں بوڑھی ماتا بھی پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں, اور کچھ بہنیں بھی اندر جو ہیں وہ پینٹ جو ہوتا نا وہ پہن کے گھوم رہی. کیا ہو رہا بھائی, کیا ہو رہا؟ برائی کے لیے موقع ملا, یوسف علیہ السلام آگے, وہ پیچھے پیچھے. کرتا جو ہے وہ پھٹ گیا پیچھے سے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, تو عورت کی طرف سے ایک آدمی نے گواہی دی, کہا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے, پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے. آگے سے پھٹا ہوا ہے عورت سچی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی تو سامنے والے کا کرتا پھاڑ دیا, اور پیچھے سے پھٹا ہوا کا مطلب یہ کہ وہ بھاگ رہے تھے تو وہ پکڑ کے ٹان رہی تھی. کتنی بڑی آزمائش ہے یہ, کتنی بڑی آزمائش ہے. کسی کو لڑکی کے ذریعے آزما لیا جائے. کچھ لوگوں کے من میں لڈو پھوٹتا ہے, کاش میرے پاس بھی گرل فرینڈ ہوتی, کچھ ہوتا. وہ من ہی من میں وہ ہنستے رہتے ہیں, ہنستے رہتے. پھر ذرا دیکھتے, ارے اس لیے کچھ نوجوانوں کو دیکھیے گا جو کالج میں پڑھتے, جہاں پر لڑکیوں کے کالج ہیں اور وہاں پر اگر بس اسٹاپ ہے تو وہاں جا کے وہ کھڑا رہے گا. اچھا آپ یہاں آگے کاہے کھڑے ہوئے بھائی, کیا مسئلہ ہے یہاں؟ آپ دیکھیے گا لوگ جو ہے روڈ پر کنارے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم تھوڑے نا آپ کی نیت پہ شک کر رہے ہیں, ہم کو کیا لینا دینا بھائی, آپ بیٹھیے. لیکن روڈ کا حق آپ نے ادا کرنا. روڈ کا حق کیا ہے؟ عورت جا رہی ہے تو نظر نیچے کر لینے کا. اب یہاں کچھ نوجوانوں کو بولیے کہ بھائی صاحب ذرا نظر نیچی کر کے چلیے گا. مولوی صاحب اگر نظر نیچی کر کے چلیں گے تو سامنے والا خود دھکا مار دے گا. آپ ہی بتائیے, اگر میں اس طرح تاکتے تاکتے جاؤں گا تو گاڑی والا آ کے ٹھوکے گا کہ نہیں ٹھوکے گا؟ ارے بھائی بات تو بالکل صحیح بولے. تو مولوی صاحب نظر نیچی کر کے چلے تو جان کا خطرہ, نظر کو اونچی کر کے چلے تو ایمان کا خطرہ. اب آپ ہی بتائیے کیا کیا جائے؟ تو بھیا اتنا لے کے ضرور چلیے کہ ایمان بھی بچ جائے اور جان بھی بچ جائے. تقویٰ ہے. وہ آگے آگے چلے, وہ پیچھے پیچھے چلی, کرتا پھٹا ہوا ہے. یوسف عارضاً ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف چھوڑ دیجئے, جانے دیجئے, تو اپنی غلطی کی معافی مانگ. تو نے ہی ایسا کیا. اپنی بیوی کو سمجھایا اس نے. یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا. یاد رکھیے گا, نوجوانوں کو کبھی ناحق جیل میں ڈالا جائے گا. 20 سال 25 سال جیل میں. پھر اس کے بعد عدالت نے باعزت بری کر دیا. کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا دیکھا. میرے بھائیو, اگر وہاں جانا پڑے تو گئے. یوسف علیہ السلام کا رول ادا کرنا. کیا رول ہے وہ؟
یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39۔ جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ جیل کے اندر ان کے ساتھ 2 آدمی اور گئے، خواب کی تعبیر بھی جانتے تھے۔ اچھا میرے بارے میں نا، یوسف علیہ السلام نے کہا میرے بارے میں بادشاہ کو بتانا، وہ بھول گیا، شیطان نے بلا دیا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی دبلی گائے کو موٹی موٹی گائے کھا رہی ہے، دبلی دبلی گائے ہی موٹی موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 بالیاں ہیں جس کے اندر ہری بالی ہے اور کچھ میں اس میں دانہ ہے ہی نہیں کھیت کے اندر۔ مطلب کیا ہے؟ ارے نہیں بادشاہ سلامت، آپ یہ خواب صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں دے۔ تو اس آدمی کو یاد آ گیا جو جیل سے چھوٹ کے آیا تھا، ارے یوسف نام کا ایک آدمی ہے، چلے یوسف چلیے آپ جیل سے نکلیے۔ یاد رکھیے گا اگر آپ کے اوپر بھی الزام لگا ہے اور جیل میں ناحق بند ہے تو نکلیے گا نہیں جب تک کہ صفائی نہ ہو جائے۔ تو جیسے وہ آدمی بلانے کے لیے گیا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ارے جائیے اپنے بادشاہ سلامت سے پوچھ لیجئے کہ وہ ان عورتوں سے پوچھ لے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، پوچھ لے کیا ہوا۔ سب عورتوں کو بادشاہ نے بلایا، پھر اس کے بعد اب حقیقت سامنے آ گئی۔ اس لیے یاد رکھیے اگر آپ کے اوپر الزام لگا ہے تو جب تک جس نے الزام لگایا وہ صفائی نہ دے جیل سے نکلنے کا نہیں۔ تو اس عورت نے کہا الان حصص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، حق واضح ہو گیا، میں نے ہی بہلایا پھسلایا تھا، یہ تو بڑے سچے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے، وزیر خزانہ بن گئے۔ اب بھائی لوگ پہنچے، اب دیکھیے سب جوانی کا دور چل رہا ہے، بھائی لوگ آئے کیونکہ اب ہر طرف ہے ہی نہیں، کھانا پینا نہیں ہے، غلہ لے کر آئے، غلہ لینا ہے، لے کر آ گئے سب لوگ۔ اوہو یہی لوگ ہیں، یہی میرے بھائی ہیں، مجھ کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ہم اور آپ ہوتے تو سب کو بدوا، چل سب کو بدوا دے، سب کو مار ڈال۔ قربان جائیے، جوانی کا خون گرم ہے، اس کو ذرا صحیح رکھیے، معاف کرنا سیکھیے۔ ان بھائیوں سے یہ کہا آپ کے پاس ایک بھائی اور ہے کیا؟ ان کو بھی لے کے آئیے گا، اور جب لے کر آئیے گا تو سامان زیادہ ملے گا۔ اتنے بدھو لوگ تھے، یہ تو پوچھتے کہ بادشاہ سلامت آپ کو کیسے پتا کہ میرے پاس ایک بھائی اور ہے؟ پوچھا نہیں۔ اس لیے جو آدمی حسد کرتا، دل میں کینہ رکھتا، اس کا دماغ ہی آؤٹ ہو جاتا، کام ہی نہیں کرتا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان وہ جو اپنے بھائی ہیں نا ایک بنیامین، ان کو بھی بھیجیے، بادشاہ سلامت بولے اور زیادہ دیں گے۔ تو جیسے بنیامین پہنچے تو کہا بھائی تو میرا بھائی ہے، میرے ساتھ رہنا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، پیالہ جو تھا بادشاہ سلامت کا گم ہو گیا۔ بھائی پیالہ کہاں ہے؟ اچھا پیالہ کہاں ہے؟ آپ لوگ سب کے سامان کی چیکنگ ہوگی، اور جس میں سامان مل گیا پیالہ اس کو رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سب کے سامان کی چیکنگ ہو گئی۔ اب اس کے بھائی کی بنیامین جو تھا اس کی چیکنگ ہوئی، سامان اس میں مل گیا۔ ارے رے رے رے، پاپا کو تو بڑی محنت سے منا کے لائے تھے کہ پاپا چھوڑ دیجئے۔ اب پاپا بولے، اور اس نے چوری کی بنیامین نے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ جملہ کہا چوری کر چکا ہے، کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ہم اور آپ ہوتے تو اچھا مجھ کو چور بولتا، معاف معاف۔ تب تو بنیامین یہیں رہیں گے، جا نہیں سکتے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ نا پاپا کو ہم بولے تھے کہ لے کر آئیں گے یا ہم بھی وہیں رک جائیں گے، ختم، اب ہم جانے والے نا، اب آپ لوگ جاؤ۔ پھر آئے اور ان لوگوں نے کہا ہاں گھر والے سب پریشان ہیں، بادشاہ سلامت کچھ کیجئے، سب پریشان۔ یوسف علیہ السلام کا دل بھرا، آ گیا، او ہو سب پریشان۔ آپ لوگ جانتے ہو یوسف کو؟ ہاں اچھا آپ یوسف ہے، تب کیا منظر رہا ہوگا؟ کیا منظر رہا ہوگا؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف، یہ میرا بھائی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ ان کے بدلے کو برباد نہیں کرتا۔ جاؤ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، معاف کر دیا، معاف معاف معاف۔ میرے بھائیو جوانی ایسی ہی گزر رہی ہے، اور اللہ کس طرح تخت و تاراج دے دیتا ہے، اور معاف کرنا سیکھا۔ پیغام وہی ہے کہ آپ بھی معاف کرنا سیکھیے۔ آئیے ایک نوجوان کو اور لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں، گلی کے اندر جا رہے ہیں، اب راستے پہ جا رہے ہیں وہ۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 28 تک پڑھیے گا۔ جب جا رہے تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کے خاندان کا ہے اور ایک فرعون کے خاندان کا، دونوں لڑ رہے ہیں۔
آج کل کیا ہوتا موبائل فون آ گیا ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سیلفی پہلے لیں گے یا ہاسپٹل اس کو پہلے پہنچائیں گے؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹکر ہو گئی تو سیلفی لینا ہے کہ ہاسپٹل پہنچانا ہے؟ سیلفی لیتے. ایک بیچارہ ڈوب رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، رپورٹر جو ہے مائک کو منہ میں گھسا کے بولتا ہے ڈوب رہے ہیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہے نا؟ اب آپ ہی بتائیے صحیح ہے؟ یار بھیا پہلے نکالیے گا تب انٹرویو لیجیے گا. میری یونیک سیلفی ہے، میری سیلفی یونیک ہے اور میں نے فیس بک پر پوسٹ کر دیا. یہ انسانیت ہے؟ کتنے نوجوان اپنی جوانی برباد کر چکے ہیں. میں سمندر کے بیچ میں جاتا ہوں سیلفی لوں گا، اپن تو لہر سے بھی زیادہ تیز ہے دیکھ رہے، اور ٹانگ پوری ایک اوپر اٹھ کے ہونا چاہیے ایسی سیلفی لینا یونیک والی. برباد کر لیے، کتنے برباد ہو گئے ہاتھ دھو بیٹھے. کچھ لڑکیوں کو بھی شوق آتا ہے، اب کیا کیجیے گا، پانی کے بیچ میں جا کے سیلفی لے رہی ہیں، ایک دم کھائی میں کہ اگر نیچے تاکے تو پاتال نظر آئے، آپ کی ہڈی پسلی سب ختم آیا، کوئی ہڈی اڈی ملے گی نہیں، وہاں جا کے سیلفی لینے کا. کیا جنون ہے، کیا پاگل پن ہے. بوڑھے آدمی کو آپ نے دیکھا ہے سیلفی لیتے ہوئے؟ بزرگ کو کہ لیتے ہیں، بزرگ لوگ بھی سیلفی لیتے ہیں. ہاں اب کیا کیجیے گا، ان کا اپنا شوق ہے. کچھ نوجوانوں کا دیکھ کر ان کو بھی لگتا کاش کے جوانی لوٹ آتی. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو کچھ یونیک ہٹ کے ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے گلی سے گزر رہے، دو آدمی فائٹ کر رہے ہیں. ہم اور آپ بھی گزرتے تو تاکتے رہتے، دیکھ بہت اچھا مار رہا ہے، اس کا ہاتھ اچھا چل رہا ہے، ارے کیا دبا کے دیا، گالی ولی چلا، او ہو بالکل صحیح جگہ پہ مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اس نے پکارا، موسیٰ موسیٰ موسیٰ. نوجوان تو وہ ہے کہ اپنی جوانی کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دے، صلح کرائے نہ کہ لڑائے. آج اپنی لڑانے والے زیادہ، صلح کرانے والے کہاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے، فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. موسیٰ کا گھونسا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا تو سامنے والا مر گیا. اب ان کی نیت تو مارنے کی تھی نہیں، بچانے گئے تھے. اس لیے آگے کہا مثالی نوجوان وہ ہے. کتنے لوگوں کو دیکھیے گا کبھی باڈی بلڈر ہو جاتے تو یہ سینہ اونا پھلا لیتے اور سائیڈ والی باڈی دکھاتے رہتے اور ایک دم ٹائٹ ہو کے چلیں گے. ارے بھائی ذرا آرام سے چلنا بھائی، زیادہ ٹائٹ کاہے کر رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میری باڈی کتنی پھلی ہوئی ہے. رب نے باڈی دی، رب پوری باڈی کو ختم کر دے گا. یاد رکھیے گا، غلط استعمال آپ کریں گے اس میں گھن لگ جائے گا، کام نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام بچانے کے لیے گئے تو دھوکے میں لگ گیا. اتنا تک تو بات صحیح ہے، توبہ استغفار ہو گیا. دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام گلی سے پھر گزر رہے ہیں. اس کا مطلب نوجوانوں کا کام ہے سماج کی خدمت کے لیے آگے آگے رہنا، کہاں مسئلہ ہوتا. دوسرے دن کیا دیکھے کہ وہی آدمی جو ان کے خاندان کا ہے ایک اور فرعون کے آدمی سے لڑ رہا ہے. ارے پھر چلا بولا موسیٰ 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 بچائیے بچائیے. موسیٰ علیہ السلام آئے اور ذرا تھے ہی ماشاءاللہ ہٹے کٹے، اللہ انبیاء علیہ السلام کو بہادر بھی بناتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کل لڑ رہا تھا اس سے، دیکھیے قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کل تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، یعنی ہر دن تو ہی لڑتے رہتا ہے. تو یہ گھبرا گیا اور گھبرانے کے بعد بول دیا کہ کل آپ نے اس کو قتل کیا ہے، آج کہیں میری باری تو نہیں آ جائے گی. وہ خود ہی بول دیا، اگل دیا، ان کے خاندان والا خود ہی بول دیا. تو اب راز فاش ہو گیا، کیونکہ کل جو مرڈر ہوا وہ دھوکے میں ہو گیا، اس کا کوئی گواہ نہیں تھا، وہی آدمی تھا ان کے خاندان والا. لیکن آج پھر لڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا پوچھا کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے. تو یہ گھبراہٹ میں بول دیا کل آپ نے اس کو مار دیا تھا، آج مجھ کو تو نہیں مار ڈالیں گے. بات پھیل گئی. جب بات پھیلی تو فرعون نے کہا پکڑ کے لاؤ. لیکن یاد رکھیے گا جو نوجوان صحیح ہوتے اللہ کیسے مدد کرتے. ایک آدمی آیا کہیں کنارے سے
موسیٰ علیہ السلام آپ مصر چھوڑ کے چلے جائیے یہاں چلے جائیے. موسیٰ علیہ السلام چلے. اس لیے نوجوانوں کو پردیس جانا پڑتا ہے بھائی, یوں ہی تم نہ جائیں گے, تکلیف اٹھائیں گے تو گھر کے لیے آسانی. اس لیے کتنے نوجوان ایسے اپنے بہن کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, ماں باپ کے لیے پردیس میں تکلیف اٹھا رہے ہیں. اٹھانا تو ہے. اس کے بعد کیا ہوا, چلے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام چلے تو ایک پانی کا کنواں تھا. اس کنویں کے پاس دو بہنوں کو دیکھا. دو بہنوں کو دیکھا جو اپنی باری کے انتظار میں ہے, کیونکہ وہ بکری کو لے کے آئی ہوئی ہیں اور بکری کو پانی پلانا. دو بہنوں کو دیکھا, پوچھ لیا قال ما خطبکما, آپ دونوں بہنیں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, ہم تو پھر اس کے بعد کیونکہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. کہا ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. اسے یہ پتا چلا مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, اسی طریقے سے لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. کہا جاتا ہے شعیب نام کے نیک آدمی تھے, یا شعیب علیہ السلام تھے, ان کی دونوں بیٹیاں تھیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی. اب یہاں رکیے, اب بیچاری دو بہنیں ہیں کہیں ہیں, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر ہم اور آپ ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں, ہم اور آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں, اور کوئی لیڈی اگر کھڑی ہوئی ہے تو لیڈی کو کھڑی چھوڑ دیں یا ہم بیٹھے رہیں؟ کیسا ہونا چاہیے نوجوانوں کو؟ اگر کوئی لیڈی کھڑی ہوئی ہے, کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے بس میں, اور ہم بیٹھے رہیں سیٹ پر, یہ اچھا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ آپا بیٹھ جائیے, بہن جی بیٹھ جائیے, آئیے ماں جی بیٹھ جائیے. ایسی جوانی کو گھن نہ لگ جائے جو بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی ہے. صحیح ہے نا؟ ارے ہٹا کٹا ہے بھائی, تو کھڑے ہو کے جا سکتا, سفر کر سکتا, ذرا دوسرے کو تو موقع دے بھائی, بزرگوں کو تو فائدہ پہنچا. موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا, پوچھ لیا دونوں بہنوں سے کیوں آپ کھڑی ہیں؟ ہیلپ. آپا آپ کی ہیلپ کرنا کیا, کبھی کبھی کچھ لوگ مدد کے آڑ میں ناجائز بھی فائدہ اٹھا لیتے, بچنا چاہیے. اب کیا بولے, ہاں موسیٰ علیہ السلام نے دونوں بکری وہ لے کر آئی تھی, دونوں کی بکری لے لیا اور پانی پلا دیا. دونوں بہنیں جو ہے گھر پہنچ گئی اور پاپا سے کہا پاپا ایک آدمی ایسا تھا اور اس نے بکری کو پانی پلا دیا. تو پاپا نے کہا بیٹی ارے اس نے خدمت کی, تو جب ہماری بکری کو پانی پلا دیا تو ایسا آدمی وہاں کیوں رہے گا؟ اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں. اور درخت کے نیچے ہیں. پھر ایک بہن ان دونوں میں سے آئی اور کہا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے پاپا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ اس چیز کا بدلہ دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے. آپ نے جو پانی پلایا تو میرے پاپا بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے دے, یعنی فری میں کام نہیں کرانے کا. آج کل کیا کنسپٹ ہے, السلام علیکم مولوی صاحب, رات میں 2 بجے فون کریں گے, وعلیکم السلام. اب رات میں 2 بجے کیسا جواب رہے گا؟ ارے مولوی صاحب میں بات کر رہا ہوں. صاحب 30 مار خواہ ہے کا, ایک بڑا مسئلہ پھنس گیا ہے یہاں دوستوں میں. ہماری اور آپ کی صبح کب ہوتی ہے؟ دن میں 10 بجے یا 12 بجے. پوری رات یوں ہی 30 مار خانی میں گزار دیتے. وہ ایسا تھا تو وہ ایسا تھا تو وہ ایسا تھا, ارے اس نے ایسا شاٹ مارا, اس نے ایسا کیا. ارے بھیا آپ کیا کر رہے ہیں, پہلے اپنا تو دیکھیے. تو اب رات میں 2 بجے مولوی صاحب کو پوچھیں گے مسئلہ. انجینئر صاحب کو کبھی ہم نے کہا ہے انجینئر صاحب میرا نقشہ بنا دیجیے اور فری میں؟ کوئی انجینئر ہے بتائیے جو فری میں نقشہ بناتے بھائی؟ ہے کوئی انجینئر؟ نہیں. کوئی ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے, آئیے پوری دوا لے کے جائیے, تم سب فری میں. مولوی صاحب فتویٰ کیا دیتے, فری میں دیتے ہیں کہ نہیں؟ مولوی صاحب جو فتویٰ دیتے, ہم اور آپ رات میں 12 بجے 2 بجے جو فون کر کے پوچھتے, فری میں فتویٰ دیتے کہ نہیں دیتے؟ شیخ عبدالغفار سلفی صاحب بیان کرتے جا رہے تھے, سما بات دیا تھا انہوں نے, من تو چاہ رہا تھا وہ سناتے جاتے اور ہم اور آپ سنتے جاتے. اللہ ان کے بیان میں اور زور پیدا کر دے. زور سے بولیے آمین. اللہ اکبر. بلایا یوسف اپنے کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام گئے. تمشی علی استحیاء. دیکھیے ایک عورت جو نوجوان ہے,
چاہے بوڑھی ہے، کوئی عورت کا زیور حیا ہے، تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے جا رہی ہے، کیسے حیا میں جا رہی ہے، عورت نے اپنا حیا ختم کر دیا، بے حیا ہو گئی۔ پہلے ہم لوگ بات تھے، اب ہم لوگ بے ہو گئے ہیں۔ آپ نے سر ہلایا؟ پہلے ہم لوگ بات تھے، اب ہم لوگ بے ہو گئے ہیں۔ کون بتائیں گے؟ جو جانتے ہیں جواب وہ ہاتھ اٹھائیے گا۔ بہت آسان ہے، آپ جان رہے ہیں۔ رک جائیے، جواب نہیں بولنا ہے۔ پہلے ہم لوگ بات تھے، اب ہم لوگ بے ہو گئے ہیں۔ آپ مولوی صاحب ہیں؟ نہیں، عام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ پہلے ہم لوگ بات تھے، اب ہم لوگ بے ہو گئے ہیں۔ با حیا تھے، اب بے حیا ہو گئے ہیں۔ پکڑ لیا، مولوی صاحب کو پھنسا دیا آپ لوگ۔ پہلے ہم لوگ بات تھے، اب ہم لوگ بے ہو گئے ہیں۔ تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے۔ دیکھیے ایک نوجوان عورت، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تاک رہے تھے کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں نا بھائی، کہیں گھومنا ہو تو وہ ذرا پتھر مار دیتی، اس طرح دائیں بائیں لیفٹ رائٹ، جہاں بھی جانا۔ کیا نظر ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہماری اور آپ کی نظر ایسی ہو جائے تو نبیوں والا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کاش کیسا ہو جاتا۔ بڑا پیغام، گھر پہنچ گئے، تسلی دی۔ ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے کہا پاپا یہ آدمی بڑا طاقتور ہے اور امانت دار بھی ہے۔ طاقت کا اندازہ دیکھیے، صحیح بات بول رہا ہوں، اگر غلط ہوگا تو لوٹا دیجئے گا۔ کتنے بزرگ آج کل ایسے ہیں الحمدللہ، وہ پرانا گیہوں کھائے ہوئے ہیں، پرانا والا چاول۔ ان کا ہاتھ اتنا مضبوط ہے کہ اگر آج کل کے نوجوان کا بازو اگر پکڑ لے تو چھوڑا پائے گا؟ بولیے، حقاً ایمانداری بولیے۔ ڈھلے ہو گئے، گر جائے گا۔ ہاں صحیح میں مولوی صاحب ذرا ویسے کھول کے بولے، لیکن حقیقت میرے بھائی ایسے ہی رہیے گا۔ سنگل پسلی طاقتور بنیے، طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ طاقت کا اندازہ وہ جو کنویں پر جو رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے دیکھیے سٹھی گم ہو جائے گی۔ پرانے لوگ اٹھایا کرتے تھے، کھیتوں میں بھی کام کر رہے ہیں، اور ماں بہنیں بھی پرانے، جو دادی ماں، وہ نانی ماں، ماشاءاللہ۔ شوگر کی بیماری ابھی زیادہ بڑھ گئی یا پہلے بڑھی ہوئی تھی یہ بتائیے؟ ہارٹ کی بیماری ابھی زیادہ کھل کے آ گئی یا پہلے تھی؟ پہلے نہیں تھے، کام کرتے تھے وہ لوگ، بہادر ہے، دوسروں کے کام آنے کا۔ اچھا پاپا یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ امانت دار مطلب وہ دیکھے ہی نہیں، نظر نیچی کر کے چل رہے۔ پاپا ان دونوں میں ان کو رکھ لیجئے۔ اس کے بعد شعیب نے کہا، علیہ الصلوۃ والسلام بھی بول سکتے یا نیک آدمی، انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اسے یہ پتا چلا اگر پردیسی نیک ہو، طاقتور ہو، امانت دار ہو، اس کو اپنی بیٹی دے سکتے، لیکن پردیسی کو کوئی دے گا؟ بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پوری دنیا کا وہی ہے۔ آج کل دیکھیے کہیں خاندانی لڑائی چل رہی ہے، کتنی بہنیں بوڑھی ہو گئی کیونکہ خاندان میں اس کا جوڑ نہیں ہے، تب کیا کریں گے؟ شادی نہیں کر سکتے باہر۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ لڑکی والا بھی پہل کرنے کا، بھیا آپ کے لڑکے سے ہم اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ دونوں آدمی سمدھی جی بن جاتے ہیں۔ یہ کیا لڑکی والا بولا، اس کا مطلب لڑکی میں عیب ہے؟ کہیں کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے، الٹا بھی ہوتا، بھیا دونوں چل سکتا۔ دیکھیے مثالی نوجوان وہ ہے جلدی شادی کرنے کا۔ آپ دیکھیے جوانی میں شادی کی بات، بڑھاپے میں کون بات کرے گا بھائی؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طاقتور بھی ہے، اب شادی کی بات چل رہی ہے، بڑا پیغام ہے، جلدی شادی کر لیجئے، ٹینشن فری ہو جائیے گا۔ کائے کو ادھر ادھر بھٹکنے کا، نظر اٹھا کے دیکھنے کا، پارک میں گھومنے کا، من کو للچانے کا۔ فلم میں جو ایکٹنگ چل رہی ہے، بڑا مزہ آیا فلم دیکھ کے۔ کیسی فلم تھی؟ آہا بڑا مزہ آیا۔ ارے مزہ ان دونوں نے لوٹا، آپ کو کیا مزہ ملا؟ آپ کو سزا مل گئی۔ کیا مزہ آیا؟ اور آپ کا دل اور ترس رہا ہے، بولے بڑا مزہ آیا۔ ارے گانا کتنا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا۔ ارے کام مزہ آیا، مزہ تو ان دونوں نے کیا ہے، پیسہ بھی لیا، ہماری جیب بھی ڈھیلی کر دی، ہمارا ٹائم بھی لے لیا، اور ہمارے من کو ایک ہلا دیا، بولے مزہ آیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہے، شادی کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے 8 سال 10 سال 8 سال آپ کو ہمارے یہاں رہنا پڑے گا، اوکے 10 سال رہیں تو بہت اچھا، ٹھیک ہے
اس سے یہ مسئلہ نکلا ساس سسر کی خدمت کے لیے داماد بھی ساس سسر کے گھر پہ رہ سکتا. آج کل اگر کوئی چلا جائے کیا ہو گیا, جورو کا غلام ہو گیا, بیوی کا نوکر ہو گیا, وہی جا کے بڑا آ کے بس گیا, کہاں والا ادھر آ گیا. اور ایک مسئلہ یہاں الٹا بھی ہوتا, اگر داماد آ کے یہیں رہ گیا, ارے ایک تو ویسے لڑکے کا خود بوجھ, اب لڑکے والا بوجھ کیونکہ داماد کا بوجھ وغیرہ. لیکن بھائی اگر بیمار ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے تو داماد ہی بیٹا ہے, انہوں نے خدمت کرنا ساس سسر کی, حرج کی بات کیا ہے. تو 8 سال 10 سال. اب دیکھیے بیوی کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ بیوی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 8-10 سال تک ساس سسر کے یہاں جانا پڑے گا, تب بیوی ملے گی. تو عورت کی بڑی اہمیت ہے. تو مثالی نوجوان وہ ہے جو جلدی سے شادی کر لے. اللہ اکبر, وقت یوں ہی نکلتا جا رہا ہے. 1-2 واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہوں گا. یاد رکھیے گا اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے, پوری تاریخ نوجوانوں نے ہی کام کیا ہے. اس لیے میں بزرگوں سے بھی کہتا ہوں آپ نوجوانوں سے کام لیجیے. کہاں ہے عبداللہ بن عمر, مسجد ہی میں سوتے ہیں. آج کل کوئی ملیں گے نوجوان مسجد میں سونے کا, کہاں کوئی ملتا, کہاں باہر سو رہے ہیں, کہیں اور سو رہے ہیں, مسجد میں کہاں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا. صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1122. عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں, کاش کے رات کی نماز پڑھتے. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, رات کی نماز پڑھنا کون سی نماز ہے یہ, رات کی نماز کون سی ہے بھائی؟ مولوی صاحب مغرب اور عشاء کی نماز ہے نا. ارے مغرب اور عشاء کی نماز صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے. آج کل نمازی اپنے یہاں 6 ٹائپ کے پائے جاتے ہیں. کتنے ٹائپ کے ہیں, کتنے طریقے نمازی ہیں؟ 6 ٹائپ کے. ایک ہے اصلی, اللہ ہم سب کو اصلی نمازی بنا دے, زور سے بولیے آمین. ایک ہے نقلی, اور ایک ہے وصلی. وصلی معنی ملانا, میرا فلاں کام ہو گیا, وہ کام کے چکر میں نماز پڑھتے رہتا, اب کام ہو جائے گا, 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 اسی چکر میں وہ نماز پڑھتا. ملانا, ملا کے کر رہا. فصلی, اب کچھ نمازی فصلی ہوتے. فصلی مطلب مولوی صاحب ذرا تقریر کر دیں گے, ابھار دیں گے, آج سے مولوی صاحب نمازی ہو گیا, الحمدللہ آج سے نہا لیا کیونکہ جمعہ کا دن ہے, نمازی بن گیا. پھر کچھ مسئلہ ہوا, مانے نہیں لگ رہا ہے, بڑھاپے میں بن جائیں گے نا نمازی, یہ کیا جوانی ہے, ذرا پھر دوبارہ ملے نہ ملے. تو ایسے ہیں کچھ 8 کے کھاٹ کے 360 کے. 8 والے جمعہ کی الحمدللہ. ہم اور آپ جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے, مسجد میں پڑھتے نہیں, کہاں پڑھتے, روڈ پر. پھر اس بعد کھاٹ والی نماز جنازے ونازے کی نماز. اور 360 والی ایک بھی روزہ نہیں رکھیں گے, بغل میں مصلی دبا لیے اور آنکھ میں سرما لگا لیے اور چہرے کی داڑھی صاف کر لیے, السلام علیکم. اور اگر سرما نہیں ملے گا تو ڈھونڈتے رہے گا تاکہ سرما لگنا چاہیے نا. اچھا ٹوپی ذرا لمبی اور بغل میں یہ. اچھا یہ بتائیے عید بقرعید کو پینٹ شرٹ پہننا چاہیے کہ نہیں؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہننا چاہیے؟ کوئی بول ہی نہیں رہے. پینٹ شرٹ پہن کے جائیے گا عید بقرعید کی نماز پڑھنے کہ کرتا پاجامہ پہن کے جائیے گا؟ کرتا پاجامہ کتنا اچھا جمتا ہے. مولوی صاحب یہی 2 دن تو کرتا پاجامہ پہننے کو ملتا ہے, اس کو بھی آپ چھوڑا رہے ہیں, موقع کہاں ملتا ہے ایسا. اچھا سرما ورما لگا کے ایک دم ایک بھی روزہ نہیں رکھا, پہلی سب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. حاجی صاحب سلام علیکم, السلام علیکم, سلام علیکم, سلام. ایسے کام چلے گا؟ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں, کاش کے رات کی نماز پڑھتے. رات میں کون سی نماز؟ تہجد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اب ان کی کبھی نماز چھوٹی ہی نہیں. اللہ بہت کم رات میں سو رہے, بہت کم سو رہے. کہاں ایسے نوجوان؟ بس ایک حدیث اور سناتا ہوں. کہاں ہے زید بن ثابت؟ مولوی صاحب حفظ کے بارے میں ابھار رہے تھے. زید بن ثابت حافظ قرآن. آج کل بچے کو ہم اور آپ حافظ نہیں بنا رہے ہیں. کیوں نہیں بنا رہے ہیں بھائی؟ مولوی صاحب کتنا پیسہ ملے گا؟ ڈاکٹر بنانے کا, انجینئر بنانے کا, ماسٹر بنانے کا بینک بیلنس رہے گا, اور حافظ بنائیں گے تو نو بیلنس, 0 بیلنس. اور ڈاکٹر انجینئر ماسٹر ہے تو بینک بیلنس. اچھا مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348. قبر پھٹتے ہی بینک بیلنس آپ سے ملنے نہیں آئے گا. قبر پھٹتے ہی کون ملنے آئے گا؟ 0 بیلنس.
قبر جب ہماری پھٹے گی تو ہم سے ملنے کے لیے کون آئے گا؟ قرآن آئے گا سب سے پہلے ملنے کے لیے. قرآن کہے گا آپ مجھ کو جانتے ہیں؟ نہیں بھائی آپ کو تو ہم نہیں جانتے. ارے آپ مجھ کو پڑھا کرتے تھے, مجھ کو ہی نہیں جانتے؟ ہاں اچھا قرآن ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاپا ممی کہاں ہیں؟ دیکھیے دونوں کو. ڈاکٹر صاحب کے ابو السلام علیکم, انجینئر صاحب کے ابو السلام علیکم, ماسٹر صاحب کے ابو السلام علیکم, اور مولوی صاحب کے ابو نو سلام. کل قیامت کا دن ہوگا, حافظ قرآن کے ابو اور امی کو بلایا جائے گا, حافظ قرآن بنائی. وَيُقْسَى وَالِدَا حُلَّتَيْن لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا. حافظ قرآن کے ماں باپ کو بہترین لباس, جو لباس پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے زیادہ قیمتی ہوگا. صرف آپ کا یہ بنارس شہر نہیں, یا آپ کا ملک بھارت دیش, ہمارا ملک بھارت دیش نہیں, بلکہ پوری دنیا, اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہے اس سے بہتر ہے. ابو کو بھی امی کو بھی. بما کسینا حاضی, ہم کو کاہے پہنایا جا رہا ہے؟ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ, کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. میرے بھائیو, مرنا کہ نہیں مرنا؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب سب کے سامنے بلا لے. ذرا جوش میں ہاتھ تو اٹھا دیجئے کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا. مولوی صاحب یہ حدیث پسند آ گئی, دیکھتے ہیں کتنے لوگ بنائیں گے حافظ. مولوی صاحب ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 محنت وصول ہو گئی, تقریر کی محنت وصول. اگر آپ لوگ اپنی بات پر قائم رہے, کل قیامت کا دن کا منظر. اس لیے میرے بھائی وہاں کی تیاری, تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی. نوجوان, صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4986. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا, انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن فجمعہ. زید آپ ادھر آئیے, بزرگوں کے لیے بڑا پیغام ہے اس حدیث میں. کتنا پیارا انداز ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام لینے کا. اپنے کچھ بزرگ کیا بولتے, ارے ہم بوڑھے ہیں, ہمارے بال سفید ہو گئے, ہم آج کل کے نوجوان سے مشورہ لیں گے. پیارا انداز. زید بن ثابت آپ ادھر آئیے, آپ مرد ہیں. مرد کیوں کہا؟ کسی نوجوان کو آپ بول دیں مرد لگتے ہیں, اچھا ہم مرد لگتے ہیں, اب کانے میں بالی پہن کے گھومیں گے تو مرد لگیں گے یا عورت لگیں گے؟ آپ مرد ہیں, مرد ہیں آپ. انک رجل, مرد ہی نہیں کہا, آگے کیا کہا؟ شابن, ارے آپ نوجوان ہیں. ویسے ہی پھول جاتے ہیں ذرا. آگے کہا عقل مند ہیں آپ, مرد ہیں, جوان ہیں, نوجوان ہیں, عقل مند ہیں. 3 تعریف ہو گئی, آگے بھی تعریف کر رہے. آپ وہی لکھتے تھے, بولیے کسی نوجوان کو بزرگ بلائیں گے, بھیا آپ نے بڑا بڑا کام کرنا. آپ لکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی. اب آپ جائیے, پورا قرآن آپ نے ہی جمع کرنا, آپ کو کرنا پڑے گا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ کام ملتا کہ پہاڑ کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دوں یہ زیادہ آسان ہے, لیکن کام دے دیا گیا کہ پورا قرآن جمع کروں, ایک ساتھ نہیں جمع ہے, یہ پہاڑ سے بھی بڑا مشکل کام ہے میرے بھائیو. لیکن آپ نے کرنا. تو نوجوان ہر زمانے میں رہیں, ان کی بڑی اہمیت رہی ہے, ان کے لیے بڑا پیغام ہے. وہ سماجی سوشل ورکر ہیں, بڑے دیندار ہیں, اور توحید میں بہت آگے, اخلاق میں بہت آگے. تو ان کا نام ہے, ان کا نام تو بھول ہی گیا میں, جن کی آیت میں نے پڑھی تھی. وہ 3 5 یا 7 نوجوان تھے, بھرے دربار میں کہا میرا رب اللہ ہے. 309 سال کے لیے اللہ نے ان کو سلا دیا, پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا. اس لیے نوجوانوں اپنی اہمیت کو آپ سمجھیے. سمجھیں گے فائدہ, نہیں سمجھیں گے نقصان. سمجھیں گے کچھ کام کریں گے, آپ ہی کا نام روشن ہوگا, آپ کے ابو کا, امی کا, آپ کے خاندان کا, آپ کے ملک کا. اور جب غلط کریں گے, وہی وہ عبد الرحمن رحمنما کا بیٹا, ارے اس کا بیٹا, خاندان کی رسوائی کا ذریعہ, اس کی رسوائی کا ذریعہ. پلیز ایسا مت کیجئے, نام پیدا کیجئے. تو یہ چند پیغام تھے, باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی, رات کافی ہو چکی ہے, یہ بات میرے حساب سے کافی ہے.
کچھ باتیں میری ادھر ادھر ہو گئی، اس کو چھوڑ کر جو باتیں قرآن اور حدیث والی ہے اس کو لے لیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ ایک بھائی بھی تیار ہو گئے، کافی ہے، پیغام پہنچ گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مولوی صاحب جو سمجھا رہے تھے سمجھ میں آئی نہ کچھ؟ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ اپنے یہاں ان کی حاضری لگا دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اور آپ لوگوں نے بلایا، آپ لوگوں کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔